یل تشریف واپس نیو سکت ہن پھیرک تراش امس سی سمکن کمس ان میں کرنے تو ملاقات کمس سے حضرت ام کر بخل عیسیٰ روح اللہ سے یا ساز کو مکاش تو خدا یہ نہیں کہے گا، یہ نہیں کرتے وقت نبل سے تھی میں کتریوں سے کریمانہ پڑھوانا مستقبل کے لیے وہ دل میرے طرف کرنا، میں اترتا چاہوں گا تیرے دل پر، تو ان کے دلوں پر اترتا چاہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی یاسین والقرآن الحکیم۔ جس طریقے سے آپ نے اندر بھی سنا اسی آیت کو، اور میں نے پوری امت مسلمہ کے لیے اس چیز کو واضح کر دیا کہ موجودہ دور میں ضرورت ہے ہمیں قرآن مقدس کے لیے سینہ کھولنا، دل کھولنا، اور ہمارے قلوب و اذہان کو اگر منور، مطہر اور مجلہ کوئی شے کر سکتی ہے اس وقت، وہ قرآن مقدس کی ہی آواز ہے۔ یقینی طور آپ دیکھتے ہیں ہم گوناگون مسائل اور مشکلات ذہنی اعتبار سے، قلبی اعتبار سے معاشرے میں شکار ہے، منشیات ہے، بہت سارے مسائل ہیں۔ ان سب کے ازالہ کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اسی نغمہ لاہوتی جس کو ہم کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا کلام جو حضور علیہ السلام کے درفی شان سے ظاہر ہوا اور پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اس سے متاثر کر دیا، اور اس میں شفا بھی ہے اور وہ ساری چیزیں ہیں۔ اس لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ اتر کر ہرا سے سوئی قوم آیا، اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا، مس خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ وہ قرآن مقدس کی ہی وہ ایسی طاقت ہے اور ایسی قرآن مقدس کی عظمت ہے جس عظمت سے ہم اپنے ذہنوں کو، دلوں کو منور مطہر کر سکتے ہیں۔ موجودہ دور میں ہم بڑے بڑے سکولوں میں ترجیح دیتے ہیں، بڑے بچوں کو پڑھانے کے لیے ہمیں پڑھانا چاہیے، ضرورت ہے۔ ہمیں بچوں کو ڈاکٹر بھی بنانے کے لیے ترغیب دینی چاہیے، انجینئرز بنانے چاہیے، ہر کوئی طبقہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ہمیں یہ اس بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ ساری زندگی 30 سالہ، 40 سالہ، 100 سالہ ہے، لیکن ہماری ابدی زندگی کے لیے، اخروی زندگی کے لیے، اخروی نجات کے لیے ہمارے پاس ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ہے قرآن مقدس اور حضور علیہ السلام کی ذات اطہر۔ ہمیں ان دونوں سے استفادہ کرنا چاہیے اور ہم نے اپنی زندگیوں میں قرآن کو اتارنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پر جو دارالعلوم غوثیہ چل رہا ہے بنامہ، اور اسی طریقے سے آپ دارالعلوم عرض حنفیہ کو دیکھتے ہیں، یا جامعہ قادریہ کو دیکھتے ہیں، گلی گلی جگہ جگہ پہ ہمارے ادارے کھلے ہوئے ہیں۔ ان میں یہی ہے کہ فیض عام ہے کہ جو بھی آتا ہے وہ اپنا تشنہ دل لے کر اور وہ سیراب ہو کے چلا جاتا ہے۔ اور میری دعائیں ہیں کہ یہ ادارے پھلے پھولے اور ہمارے اسلاف کا چھوڑا ہوا مشن جو ہے وہ ادھورا نہ رہ جائے۔ آپ دیکھتے ہیں اس مسجد کے صحن میں ایک ولی کامل کا مقبرہ ہے، زیارت ہے، تو انہوں نے جو پیغام ہم تک پہنچایا یا چھوڑا اس کو پھر سے زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میرا موقف اور میرا ماننا اور نظریہ ہے کہ اگر ہم نے اس پستی کو مٹانا ہے، ہم نے پیرور کو، وہی صوفیزم جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا ریوائول ہمیں لازمی اور ضروری ہے۔ دیکھیے شب قدر یہ اس حضور علیہ السلام نے اللہ کی مرضی کے مطابق اس کو پوشیدہ رکھا، وہ اس کو طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم ہے، لیکن 27 پہ اجماع ہے اور تمام علماء اس پر متفق ہے، ایک بڑی تعداد ہے علماء کی، وہ کہتے ہیں 27 میں سارے آثار مل رہے ہیں شب قدر کے۔ تو قدر کے حوالے سے میں نے کل بھی بات کی ہے کہ قدر اصل میں تقدیر کی بات ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ پستیوں کو بلندیوں کی طرف لے جانا چاہتا ہے، اور اسی لیے وہ آسمان اول پہ اپنا دفتر کھولتا ہے اور ہمیں پکار کر کہتا ہے کہ آ جاؤ میری طرف، میں آپ کی تقدیروں کو بدل دوں گا۔ تو ہمیں اس لیے 21 کو بھی تلاش کرنی چاہیے، ہمیں 23 کو بھی، اور 27 کو ہوتی ہے، 25 کو بھی، 29 کو بھی۔ لیکن ساتھ میں آپ نے جو پوچھا کہ یہ جو صدقہ فطر ہے، یہ طہارت ہے، تطہیر ہے ہمارے روزوں میں۔ اگر کوئی بھی لغزش ہوتی ہے یا کوئی کچھ کمی ہوتی ہے تو اس کی جو تمام وہ ساری چیزیں ہیں، لغزشیں ہیں، وہ سارے صدقہ فطر دینے سے ختم ہو جاتے ہیں۔ صدقہ فطر ہر عاقل بالغ مسلمان کے لیے ہے، اور
اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ اگر عید تک کوئی پیدا ہو گیا تو عید نماز تک اس کو بھی صدقہ فطر دینا چاہیے۔ تو اس چیز سے دو چیزیں ثابت ہوتی ہیں، ایک تو یہ روزوں کا کفارہ ہے ہی، دوسرا اس کا بھی کفارہ ہے جو روزہ نہیں رکھ پایا۔